آداب عرصے ناظرین، ہمارے چینل میں آپ کا ایک بار پھر سے اقبال ہے۔ آئیے آج ہم موجودہ حالات، عالمی سیاسی حالات کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں دو عظیم شخصیات موجود ہیں۔ ایک ہے جناب سید علی حیدر رضوی صاحب، جو ایک سینئر صحافی ہیں حیدرآباد کے، اور نہ صرف وہ صحافی ہیں بلکہ آپ اردو ادب پر بھی کافی عبور رکھتے ہیں۔ اور دوسرے ہمارے مہمان ہیں جناب عقیل الرحمن صاحب، فرزند وقار خلیل صاحب مرحوم، جو حیدرآباد کے نامور شعراء میں آپ کا شمار ہوتا تھا، وہ آج ہماری محفل میں موجود ہیں۔ ہم ان سے آج جو امریکہ میں اقتدار کی تبدیلی ہوئی ہے، اب ٹرمپ انتظامیہ سے اب جو بائیڈن انتظامیہ نے اپنا اقتدار حاصل کر لیا ہے، اور اس سلسلے میں اب امریکہ میں کیا سیاسی تبدیلی آنے والی ہے، ہم اس بارے میں ہمارے دونوں مہمانان سے اس بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آداب رضوی صاحب، ہمارے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے ہم آپ سے کچھ حالیہ واقعات پر کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا آج امریکہ میں اقتدار کی تبدیلی عمل میں آئی، اب جو بائیڈن وہاں کے صدر ہوں گے، اور یہ ٹرمپ وہاں سے اب جا چکے ہیں، ٹرمپ اب تاریخ کا ایک حصہ ہو گئے ہیں۔ تو آپ سے اتنا عرض کرنا ہے کہ جو یہ اقتدار کی منتقلی سے پہلے جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں امریکہ میں، جو امریکہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت مانا جاتا ہے، اور کیپٹل ہل پر حملہ ہونا، ان کے کانگریس پہ حملہ ہونا، جسے آپ اپنے انڈیا میں پارلیمنٹ کہتے ہیں، اس پہ حملہ کرنا، یعنی ایک بڑی بد تہذیبی ہے اس ملک میں جہاں وہ تہذیب یافتہ ملک مانا جاتا ہے، اس میں ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ تو آپ کیسے نظر سے دیکھتے ہیں ایسے واقعات؟ دیکھیے، امریکہ کو آپ تشدد سے الگ نہیں کر سکتے۔ یہ بھرم ہے کہ امریکہ ایک امن پسند ملک ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ امریکہ اندرونی جھگڑوں میں نہیں پڑتا، قوم کی حد تک امریکہ کے حدود کے اندر تو امریکہ دہشت گرد نہیں ہے، نہ امریکی عوام ہے۔ لیکن جو حکومتیں امریکہ میں آئی ہیں، جتنے صدور امریکہ کے بنے ہیں، یہ پورے بیرونی ممالک میں مداخلت کر کے، جنگیں مسلط کر کے تشدد کرتے رہے ہیں۔ آج باری پلٹ گئی ہے، اب ان کے ہی ملک میں تشدد ہوا ہے۔ جہاں تک ٹرمپ کی 4 سالہ حکومت رہی ہے، وہ متنازعہ ہی رہی ہے۔ ٹرمپ کا دور تاریخ میں آئندہ کا مورخ اسے سیاہ دور ہی سے تعبیر کرے گا، کیونکہ ٹرمپ نے ایسا کوئی کارنامہ نہیں چھوڑا اپنی 4 سالہ مدت کے دوران جسے یاد رکھا جائے۔ تمام فیصلے ان کے متنازعہ رہے۔ جس دن انہوں نے چارج لیا تھا صدارت کا، پہلے دن ہی انہوں نے متنازعہ باتیں کیں اور متنازعہ اقدامات کرے۔ 6 ملکوں پہ، مسلمان ملکوں پہ امریکہ آنے پہ پابندی عائد کی۔ پھر اس کے بعد ایران پر، جو 6 ملکوں میں سے ایک فریق امریکہ تھا، اپنے طور پہ اس معاہدے کو معطل کر دیا، بلکہ ختم کر دیا۔ اسی طرح ان کے اور کئی فیصلے ہیں، جیسے کویت کے وقت، کویت جب عروج پر تھا، انہوں نے چین کے اوپر الزام دھرا، لیکن اس کے کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ اس کے بعد اقوام متحدہ کے اوپر پل پڑے۔ اقوام متحدہ میں جو عالمی تنظیم صحت ہے، WHO، اس کے بھی جو ایڈ ملتی تھی وہ بھی بند کر دی، یہ کہہ کے کہ تم چین کے وفادار ہو، چین کے مؤید ہو۔ حالانکہ اگر اقوام متحدہ چین کا مؤید ہے تو آپ کتنے ممالک کے مؤید رہے ہیں؟ آپ کو ڈکٹیٹ کرنے کا حق کس نے دیا اقوام متحدہ کو؟ آپ اپنے طور پہ کام کرنا تھا، لیکن یہ بھی انہوں نے متنازعہ فیصلہ کیا، چین کی مدد بن۔ امریکہ میں کویت سے نمٹنا تھا، کویت سے نمٹنے میں انہوں نے کوئی اقدام ایسا نہیں کیا کہ جس سے کویت رک سکتا یا تھم سکتا یا اموات کم ہو سکتی۔
نہیں بڑھتے ہی گئی. اس وقت امریکہ سب سے بڑا کویت کا مرکز ہے جہاں لاکھوں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور کئی موت کے کگار پر ہیں. بائیڈن کے لیے بھی انہوں نے جو کمزرفی دکھائی ہے اس کمزرفی کا آج تک کسی صدر سے امکان نہیں رہا، نہ توقع کی جا سکتی تھی کہ ایک ایسے بڑے ملک کا صدر جو لوگوں کو انسانیت کا، اخلاقیات کا، جمہوریت کا درس دیتا ہے، وہ ملک بھی کا صدر، وہ اس ملک کا صدر ایک چارج لینے والے صدر کے رسم حلف برداری کا مقاطعہ کرتا ہے، بائیکاٹ کرتا ہے. اس سے بڑی چھچوری حرکت نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ ٹرمپ نے جو تشدد پھیلایا امریکہ میں صرف اس حسد میں کہ بائیڈن جیت گئے ہیں، آخری وقت تک طوطے کی طرح ایک ہی رٹ لگائے رہے کہ میں جیتا ہوں الیکشن. دھاندلیاں ہوئی ہیں الیکشن میں، دھاندلیاں ہوئی ہیں. آج تک یہی بول رہے ہیں، اب بھی یہی بول رہے ہیں، جبکہ بائیڈن چارج لے چکے ہیں. مگر ان کی زبان میں ٹرمپ کی فرق نہیں آیا. اس سے امریکہ کی جمہوریت بدنام ہوئی ہے، تشدد کی وجہ سے بدنام ہوئی ہے، ٹرمپ کے فیصلوں سے بدنام ہوئی ہے، UN کی کارکردگی متاثر ہوئی ہے. دوسرے اقوام پہ مسلطیں جنگیں مسلط کر کے یا اس کے ہتھیار بیچ کے، یہ پھر اس کے بعد مسلمانوں کو ڈرا کے دھمکا کے مسلم ممالک کو ان کے گودی میں لے آ کے ڈالنا، اسرائیل کی گود میں لا کے ڈال دینا، یہ بھی بڑا متنازع فیصلہ ہے. اور تمام دنیا کے مسلمان اس سے کبیدہ خاطر ہیں اور خفا ہیں. رضوی صاحب، ایک پہلو چھوٹ گیا تھا ہم سے، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب جو اقتدار کا دور پچھلا دور ختم ہو چکا ہے، وہ شاید تاریخ میں سیاہ باب میں لکھا جائے گا. اور ان کی جو علمی کم قابلیت کی وجہ سے انہوں نے کافی غلط فیصلے کیے ہیں. اور ان کا اپنا پہلا فیصلہ یہ تھا کہ وہ 6 ممالک پر، جس کا آپ نے جب بھی اچھا جواب آپ نے دیا ہے، 6 ممالک پر پابندی اور نسلی تشدد. ابھی وہاں پہ ان کی وجہ سے ایک تنظیم وجود میں آئی ہے جس کا نام ہے پراؤڈ بوائز. وہ سفید فام نسل پرست تنظیم ہے جو یہ حالیہ تشدد کے واقعات میں بھی وہ لوگ شامل رہے ہیں. تو کیا ایسے چیزیں جمہوریت کے لیے آنے والے مستقبل کے لیے بہتر ہوں گے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے منان صاحب، جہاں تک جمہوریت کا تعلق ہے، جمہوریت ہو انسانیت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی. جمہوریت کی بنیادیں جہاں تک انسانی تعلقات ہیں، انسانی رشتے ہیں، وہ اس کو بڑھاوا دینے کے لیے جمہوریت ہے کہ جو سماج کے دبے ہوئے، کچلے ہوئے، پسماندہ لوگ ہیں ان کو بھی حکومت میں حق ملے، ان کی بھی آواز سنی جائے. اس لیے جمہوریت کا آغاز ہوا تھا. لیکن ٹرمپ جو ہیں نسل پرست ہیں اور ڈکٹیٹر ٹائپ کے شخص ہیں. ایسے شخص جمہوریت کے نہ مفہوم کو سمجھتے سکتے ہیں، نہ انسانیت کے مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں. اسی لیے برسوں بعد، 200 سال کے بعد، جب امریکہ میں جب ختم ہوئی تھی جنگیں، غلامی کی جنگیں، اس کے بعد آغاز ہوا دوبارہ، تو یہ ٹرمپ ہی تھے جو پھر اس پرانے دور کی تاریخ کو دہرانے کے لیے کالوں پہ تشدد کرتے رہے. حد ہو گئی، پولیس قتل کرتے رہی اور کوئی ایکشن ٹرمپ نے نہیں لیا، بلکہ وہ اندرونی طور پہ خوش تھے. ٹرمپ ایک تشدد رکھنے والی ذہنیت رکھتے ہیں، متشدد انسان ہیں وہ، چونکہ ان کا تعلق باکسنگ سے بھی رہا ہے. مارنا، توڑنا، لڑنا، بھیڑنا یہ ان کا پیشہ رہا ہے اور پیشہ ہے بھی. یہ اسی کی تجارت کرتے ہیں. انہوں فائٹنگ کے کمپٹیشنز کرواتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، اس کے اوپر جوا لگواتے ہیں اس کے اوپر. تعلیمی قابلیت کوئی نہیں تھی، سیاسی بیک گراؤنڈ ان کا نہیں رہا. وہ جو ہے روٹ لیول سے اٹھ کے آنے والے کوئی قائد نہیں تھے. پیسے کی طاقت پر اس کے بعد ان کو ایک نشہ چڑھا تھا تو انہوں بولے ایک دوسرا نشہ بھی کر لیتے ہیں، اور وہ نشہ اقتدار کا ہے. تو یہ دو نشے مل کے دو آتشہ ہو گیا اور وہ سر چڑھ کے بولنے لگا ان کا یہ نشہ. اس لیے جتنے اقدامات انہوں نے کیے ہیں
وہ انسانیت کے خلاف، جمہوریت کے خلاف اور سیاسی اعتبار سے بھی بڑے مسائل کھڑے کرنے والے ہیں۔ ٹرمپ تو جا چکے، لیکن ان چیزوں کو بائیڈن کو بھی حل کرنے تک کافی عرصہ لگ جائے گا۔ مجھے تو ایسا لگ جاتا ہے کہ ٹرمپ کی غلطیوں کو درست کرنے میں بائیڈن کے 4 سال گزر جائیں گے۔ ویسے آتے ہی بائیڈن نے ٹرمپ کے پورے فیصلوں کو الٹ دیا، جن میں 15 اہم فیصلے پلٹ دیے ہیں بائیڈن نے۔ اب بائیڈن سے توقعات تو ہیں، لیکن بہرحال امریکہ کا پریسیڈنٹ امریکی ہی ہوتا ہے، وہی رہتا ہے جس کی پالیسیاں جو ہیں مروجہ ہیں، اس سے انحراف کوئی پریسیڈنٹ نہیں کرتا، انہی پالیسیوں پہ عمل پیرا رہتا ہے جس سے سابقہ صدر عمل پیرا رہے ہیں۔ تھوڑی بہت لچک پیدا ہو سکتی ہے، اتنی ہی توقع کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں۔ بہت شکریہ رضوی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لانے کے لیے اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ پھر ہم آئندہ ویڈیو میں آپ سب سے ملاقات کریں گے۔ انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔